السلام علیکم جی. اگر آپ کو جنہوں نے سیکیورٹی فراہم کر رکھی ہے، سیکیورٹی کمپنی کی بات کر رہا ہوں، اور وہ سیکیورٹی گارڈز جو ہیں اس کی طرف سے فراہم کر رہا، وہ آپ کی حرکات اور سکنات کے اوپر اعتراض شروع کر دے اور کہیں کہ صاحب وہاں پہ کیوں گئے تھے اور صاحب وہاں پہ کیوں گئے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایجنسی تبدیل کر دینی چاہیے. اگر جناب عمران خان جو ہیں ان کی حرکات و سکنات کے اوپر جنہوں نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رکھی تھی وہ انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ جناب اب آپ کو سیکیورٹی ایجنسی تبدیل کر دینی چاہیے. عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی تبدیل کرنے کی کوشش میں انہوں نے بل لے آئے. 46 بل ہیں جی تقریباً، جس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں کور کر رکھی ہیں. ان کا خیال تھا کہ جس طرح پہلے ان کی راہ کے کانٹے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے پلکوں سے چنے ہیں اور اپنی شہرت، اپنی کریڈیبلٹی کی کاسٹ کے اوپر جناب عمران خان کو حکومت کروائی ہے، تو ویسے ہی وہ اب بھی انہیں فگرز پورے کر کے دیں گے، نمبرز پورے کر کے دیں گے. تو بہرحال اب چونکہ گالی ان کو ڈائریکٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے اور جناب عمران خان صاحب بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ اینا نو کڈو گالا، تو اب وہ کتنی دیر اس کو برداشت کریں. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کی فضائیں جو ہیں وہ بہت ساری افواہیں، اطلاعات اور خبروں سے بھری پڑی ہیں. افواہیں ہیں، اطلاعات ہیں. اگر آپ اس سردی کے موسم میں ان ٹھنڈی سرسراتی ہواؤں کی سرگوشیاں سنیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ اسلامی حوالے، مثلا انصار عباسی صاحب جو کہ اسلامی حوالے سے جناب عمران خان کو ایک آئیڈیل بنا کے پیش کیا کرتے تھے اور دین کا محافظ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہیں قرار دیا کرتے تھے، ان کا میں ولاگ سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اگرچہ انہوں نے بڑا کیس پلیڈ کیا کہ جی یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کہ جب عمران خان جب نواز شریف کے خلاف ہوا تھا تو تب بھی غلط تھا، تو اس وقت کہتے نا سر، لیکن بہرحال اس وقت یہ تبدیلی کے شامل باجا تھے. میں اس لیے ذکر کرنا ضروری خیال کیا کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ جب تک ہدایت نہ آ جائے تو سانس بھی نہیں اونچا لیتے کہ کہیں جو ہے وہ کام خراب نہ ہو جائے. تو مطلب کہ انہوں نے جب یہ بات کہی میں کہ لے بھی دانے موک گئے نے، یہ اب جواز فراہم کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ نواز شریف کے خلاف بھی ٹھیک نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کی سازش، اور یہ عمران خان کے خلاف بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مینڈیٹ پورا کرنے کی اور مدت پوری کر، وہی جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے لمحہ موجود کے اندر، اس کی انہیں سہولت حاصل ہونی چاہیے. لیکن اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ اس کی نوبت شاید اس لیے آئی ہے کہ ایروگنس بہت تھی، اور خاص طور پہ آخری اجلاس جس کے اندر اب 46 بل جب آپ نے پیش کیے ہیں تو قانونی اور آئینی اور روایتی طور پہ ہر طریقے سے ان کے لیے سمپل میجورٹی اکٹھی کرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کام کیا کرتے تھے وہ جو تھے وہ کرنل صاحب جو کہ پچھلے دنوں گھر چلے گئے، ٹھیک ہے. اب ان کی جگہ پہ اس چوکی پہ جو بھی نیا آیا ہوگا ملازم، ظاہر ہے اس کا افسر بدل گیا، اس کا باس بدل گیا، ٹھیک ہے. اور باس بیچارہ اتنا ٹوتھ لیس ہو گیا کہ جب اس کو کہا گیا کہ کوئٹہ کی حکومت تم نے بچانی ہے تو باس بیچارہ، اور تم سعودی عرب میرے ساتھ نہیں جا رہے، تو باس بیچارہ خود فلائی کر کے گھومتا رہا کوئٹہ اور اسلام آباد کے پنڈی کے درمیان، نہیں بچا سکا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے بات تو اسی دن ہی طے ہو گئی تھی. ہمیں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور میں کسی بھی قوت کو اور خاص طور پہ جناب نواز شریف صاحب کو تو قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ اس بندر تماشے کا حصہ بنے اور اس کھیل کا حصہ بنے. اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ولاگ کریں گے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. ہم نے ایک ٹویٹ کی تھی جس پہ بڑے رد عمل آئے، میں نے کہا اس کے اوپر ایک ولاگ کرنا چاہیے. اینی ہاؤ یہ جب وہ گنتی پوری نہیں کر سکے کیونکہ بل پاس کروانے کے لیے ان کو اراکین سے رابطے کا تو ان کو کوئی نہ سینس ہے، نہ تربیت ہے، نہ انہوں نے ماضی میں کیا ہے اپوزیشن سے رابطہ. تو اب بھی ظاہر ہے جو بات میں نے سیکھی نہیں ہے، جو بات مجھے بچپن سے آتی ہی نہیں ہے، وہ میں اب کیسے کر سکتا ہوں 70-71 سال کی عمر میں آ کے، ٹھیک ہے. تو میں نے نہیں کیا اور مجھے نہیں کرنا آتا بھائی.
تو جب پھر میں نے کیا تو بے طریقے سے کیا، اور بے طریقے سے یہ ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ 25-26 ارکان کو جن کو فون بھی کیا گیا تھا، اور باقاعدہ ان میں سے 6 لوگ تو ایسے تھے، 6 یا 7 لوگ جن کو جناب عمران خان صاحب نے خود فون کیا تھا، وہ بھی تشریف نہیں لائے۔ 39 اراکین کم تھے جی ان کے اس سمپل میجورٹی سے جو انہیں اس قابل بناتی کہ وہ بل پاس کر سکے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سہولت جو آپ کو مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے، اگوں آواز آئی کہ اس دفعہ آپ کو مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے، تو جب مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے تو وان متی کا کنبہ ہے نا جی، ہر ایک نے اپنا مستقبل بھی دیکھنا ہے۔ اور ادھر سے بڑے مہارت کے ساتھ پرویز خٹک صاحب نے اپنی دستیابی جو ہے اس کا سگنل دے دیا ہے کہ اگر آپ مائنس عمران خان کرنا چاہتے ہیں تو خاکسار کی خدمات حاصل ہیں۔ اور ویسے بھی جو درخشندہ اور پائندہ روایات ہیں کمپنی بہادر کی، اس کے تحت تو کسی منتخب وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں نہ کرنی، تو لہٰذا عمران خان جتنا مرضی لاڈلا ہو، جتنا مرضی منہ چڑھا ہو، وہ مدت تو پوری نہیں کرنے دی جائے گی اس کو، ہیں آہو، تو باقی تسی آپ سمجھ لو۔ تو لہٰذا پورا ماحول جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ آپ اگر اسلام آباد کی ہواؤں کو سنیں اور فضاؤں کی سرسراہٹ کے مطالب نکالیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوائیں کہہ رہی ہیں کہ اگلے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر الیکشن ہو جانے ہیں، اور الیکشن ہو جانے ہیں، کیوں ہو جانے ہیں کوئی پتہ نہیں، مطلب مجھے بظاہر ذاتی طور پہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے، اور اس ٹریپ میں میاں نواز شریف صاحب پھنس بھی سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور ان کو پھنسایا بھی جا سکتا ہے، اور پھنسا کے اس سسٹم کو کریڈیبلٹی دے کے اور پھر وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر درخشندہ اور پائندہ روایات دیکھی جائے کہ کسی منتخب وزیر اعظم کو 5 سال کی مدت پوری نہیں کرنے دینی، تو اس صورت کے اندر اس میرٹ کے اوپر جو ہے موجودہ حالات جو ہیں وہ بڑی حد تک درست لگتے ہیں۔ آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آلٹرنیٹو 2-3 ہیں۔ اس کے اندر ایک آلٹرنیٹو یہ ہے کہ جناب پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی 30 ایک لوگوں کا گروپ ہے، اور ان کو پیپلز پارٹی نے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ اگلے انتخابات کے اندر ٹکٹ ان کو دی جائے گی، یہ تمام لوگ جو ہیں۔ تو اس کے بعد وہ جو ہیں وہ آئیں، اور یہ فارمولہ جس کو ہم خورشید شاہ فارمولہ کہہ سکتے ہیں، وہ فارمولہ یہ ہے کہ وہ آئیں آگے اور منتخب ہوں وزیر اعظم، اور -1 ہو جائے۔ -1 ہمیشہ ہی خواہش ہوتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی پارٹی کے حوالے سے، -1 ہو جائے جی، اپنا پرویز خٹک صاحب آگے آ جائیں۔ ہم نے تو یہ انفراسٹرکچر سارا کھڑا ہی اس لیے کیا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑے تو ایک انگلی لگائیں اور یہ گر جائے، اور پرویز خٹک جیسے ٹروجن ہارس جو تھے وہ داخلی نظام میں اس لیے کیے گئے تھے کہ یہ اپنے لوگ تھے۔ تو پرویز خٹک صاحب وزیر اعظم ہو جائیں، اور آگے جو ہے وہ پارٹیاں 2 خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ جون میں یہ بجٹ دیں اور اس کے بعد حکومت توڑ کے چلے جائیں، اس درمیان وہ انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ بھی کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، باقی کی جو مدت ہے، جو باقی کے 20 ماہ رہ گئے ہیں، وہ پرویز خٹک صاحب ایز اے پرائم منسٹر پورا کریں، اور اس دوران پارلیمنٹ کے اندر تمام قوتیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ ہوں یا راجہ صاحب ہوں، راجہ پرویز اشرف صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، سب کی ملاقاتیں کی ہو رہی ہیں، یہ کروائی جا رہی ہیں اس سیٹ اپ کے حوالے سے۔ جبکہ دوسری طرف سے یہ فرمائش ہے، فرمائشی پروگرام، فوجی بھائیوں کا فرمائشی پروگرام چلتا نہیں ہوتا تھا ریڈیو پاکستان پہ شام کو 6 بجے، تو اس فرمائشی پروگرام میں فرمائش آئی ہے کہ نہیں، خورشید شاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ادارہ دے دے اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ ان کو پرائم منسٹر منتخب کرا دیں گے۔ پیپلز پارٹی جو ہے پی ایم ایل این سے سپورٹ وہ لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور اگر پی ایم ایل این سے سپورٹ لے تو مائنس نواز شریف ہو، نواز شریف نہیں چاہیے، نہ اس کی بیٹی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، بلکہ -1 پر نہیں، -1.5 ہو، ہیں، ہاں -1.5 ہو، تو میں تو -2.5 کہتا ہوں، وہ تو مردوں سے بھی بڑی مرد ہے، ٹھیک ہے، جس بہادری کے ساتھ وہ کھڑی رہی اور کھڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ دور مک گیا جی، چکن والا دور مک گیا، مار پین والا دور مک گیا، نوکریوں سے نکلوانے والا دور مک گیا۔ اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ بڑے
کھل کے بات کر رہے ہیں. وہ دور جی بظاہر ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ اپنی موت مرتا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے. وہ دور, وہ مرد کوہن جو ہے وہ اپنی موت مر رہا ہے, آخری سسکیاں لے رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص جو تھا جو کہتا تھا کہ اس کو پکڑ کے مارو اور یہ جب چیخے تو اس کی چیخیں مجھے فون کے اوپر سنواؤ, اور پھر اس کی فرمائش پوری کی جاتی تھی. ادارہ جاتی ڈسپلن کی ماں بہن ایک کر دی جاتی تھی. وہ شخص جو ہے وہ اب زوال کی طرف گامزن ہے. اور جب وہ 3 سالہ دور تھا تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ جائے گا کیسے, جتنا بڑا یہ کمبینیشن بن گیا. ٹھیک ہے, تو جب اتنا بڑا کمبینیشن ہو جائے تو پھر وہ اپنے ہاتھ پہ چک واڈ لیا کرتا. تو پھر اس نے اپنے ہاتھ پہ چک واڈ لیا, جو اس کو لے کے آنے والے ہاتھ تھے انہی ہاتھوں پہ جب اس نے چک وڈا تو اب انہوں نے چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیں نا, آپ اگر کسی پپی کو ایسے اٹھایا ہو آپ نے, ٹھیک ہے, اور وہ الٹ کے آپ کی ہی انگلی کے اوپر چک وڈنے کی کوشش کرے تو کیا آپ کا جو نیچرل رویہ ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ فوراً ہاتھ ایسے پیچھے کریں گے اور پپی صاحب زمین پہ گر پڑیں گے. تو بس یہی کچھ ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو وہ جناب یہ اس کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آمد جامد ہو رہی ہے. اور اس میں جو صورتحال ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مائنس نواز شریف, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے اندر میں جو دیکھتا ہوں حکمت وہ میں آپ کو اگلے ولاگ کے اندر عرض کروں گا. لیکن بہرحال اسلام آباد کی ہوائیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں. اسلام آباد کے اندر آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کی سرسراہٹ جو ہے وہ کولڈ بلڈڈ کسی کا پولیٹیکل مرڈر کرنے جا رہی ہے, اور ہوائیں اور فضائیں یہی کہہ رہی ہیں. اور اگر یہ ماحول بنایا جا رہا ہے تو وہ بڑی کمال کی قوت ہے جو یہ سارا ماحول بنا رہی ہے. پورا ولاگ سنا کریں. فکرے کو فکرے کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے تو پھر اس کے مطالب نکلتے ہیں. ایک فکرہ اٹھا کے بھاگنا پڑا کریں نیچے ہماری ایسی تیسی کرنے کے لیے اور گالیاں بکنے کے لیے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی جناب. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.